السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بزرگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اس مبارک مجلس میں سرور کونین فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان معزز مہمانوں کی عزت و احترام کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی، ان معزز مہمان کی عزت و احترام کے لیے پیش کی۔ ایک شہد کا پیالہ، وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالہ میں بال گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا، خوبصورت پیالہ، اس میں شیریں شہد ہے، اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ سب سے پہلے پیالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پیالہ میں شہد، شہد میں بال، ابو بکر اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ کہ دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پیالہ میں شہد، شہد میں بال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکومت اس پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، حکمرانی کرنا یا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا،
پیالہ میں شہد، شہد میں بال، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک علم دین پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پیالہ میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں کیا ہے تیرا خیال؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک معزز مہمان پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں، اور ان کو خوش کرنا بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، پیالہ میں شہد، شہد میں بال، فاطمہ اس کے بارے میں کیا ہے خیال؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، عورت کے حق میں حیا اس پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی معرفت پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور معرفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ سب سے اخیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک راہ خدا یعنی اللہ کی راہ پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت اس پیالہ سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور جنت کی نعمت اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے بھی زیادہ باریک مسئلہ ہے۔